بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات بلند آواز سے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عادل رضا قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بے شمار حصہ اس دین کی تبلیغ پر لگایا ہوا ہے، اور آج کا یہ دور اور آج کے یہ لمحے اور آج کی یہ زندگی کے ایام ہمیں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو دین سے آراستہ ضرور کریں. اس دین کے صدقے سے، اس دین کی بدولت جس جگہ پر جہاں پر بھی یہ دین پڑھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اللہ اس ساری محلے میں رہنے والے سارے لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. یہ دین پڑھنے والے قرآن اور حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے والے جس جگہ پر رہتے ہیں، جہاں پر بھی مدرسہ بنتا ہے، تو اللہ ان کے صدقے سے اس پورے محلے پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمایا کرتا ہے. تو آج یہ ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں اور دین کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، تاکہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے دین پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اور اگر ہم اس دین سے ہٹ گئے اور دین والوں سے اپنی وابستگی کا انداز ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اگر تاریخ کے اوراقوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اندلس کے شہر کو جا کر دیکھیں، اس ملک کی ہسٹری جا کر پڑھیں جہاں پر شروع میں اسلام کی اشاعت ہوتی تھی اور اسلام کے بارے میں ہر شخص جو تھا بڑے خوب انداز سے جانتا تھا. پھر کچھ لمحہ ایسا آیا کہ لوگ دین سے ہٹتے گئے، دین سے الگ ہوتے گئے. پھر اللہ رب العزت نے حالات اس ملک کے ایسے بنا دیے تھے کہ ان کے سروں سے بڑے بڑے مینار کو تیار کر دیا گیا تھا. تو کافر مسلط ہوئے، جیسے آج ہماری تہذیب پر کافر مسلط ہیں، اور جس طرح آج ہم
اس دین سے ہٹ کر کافروں کی تبلیغ تک جا پہنچے اور ان کی تبلیغ کا اثر ہم لینے لگے، اور جہاں تک اسلام کی تبلیغ نہیں پہنچتی تو ان یہود و نصارہ نے ہمارے مسلمان بچوں کو تبلیغ وہاں تک پہنچا کر دکھائی۔ تو آج اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں دین سے اپنے بچوں کو بھی آراستہ کرنا ہوگا، اور جو دینی ادارے ہیں ان سے بھی اپنی وابستگی کا اظہار کرنا ہوگا۔ یہ ٹیلی ویژن، یہ موبائل، یہ کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں ہے، اور یہاں پر اسلام کا کلچر ہم کم دیکھتے ہیں، اور آج آنے والی ہماری نسلیں اس طرف منتقل ہوتی ہیں کہ کس انداز سے ہم کافروں کے کلچر کو اپنے گھروں میں نافذ کر کے رکھ دیں۔ اور آج ہمارا بچہ جو پیدا ہوا اسے ہم آذان سے، اس کے کانوں میں آذان دے کر اسے بتاتے ہیں کہ تیری پیدائش ایک مسلمان کے گھر میں ہوئی ہے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو اسے اپنے کلچر سے بتاتے ہیں نام تو ہمارا مسلمان ہے لیکن کلچر ہمارا ہندو ورگا نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم انہیں دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، اور اسے ڈاکٹر، انجینئر، کئی ڈپلومے کرا کے صرف اس سے دنیا کا جو نظام ہے، دنیا کا جو حصول ہے، دنیا کا جو فائدہ ہے، صرف وہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین پڑھا دیں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ یہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عادل رضا قادری صاحب کی یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ ایک پودا لگایا ہوا ہے، اور اس پودے کی خوشبوئیں آپ ہر جگہ محسوس کریں گے، اور اگر آپ بھی اس کا شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اس پودے کی خوشبوئیں ملنی چاہیے تو اپنے بچوں کو تعلیم دین سے آراستہ ضرور کریں۔ اور آج ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، انجینئر بنا دیتے ہیں، دنیا کے بے شمار ڈپلومے ان کو دلا کر ان کو دنیا کے لیے، دنیا کی دوڑ میں انہیں لگا دیتے ہیں، لیکن ان کا فائدہ صرف دنیا میں ہمیں ضرور ملے گا، لیکن ہماری قبر میں وہ آ کر ہمیں قرآن نہیں سنائے گا، اور وہ آ کر ہمیں دنیا کی، انسانیت کی اصلاح نہیں کرے گا، اور ڈاکٹر بن جائے گا تو فیسیں وصول کرے گا، اپنا خرچہ جو اس نے لگایا ہے اپنے اوپر وہ وصول کرے گا، اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ آنے والا شخص امیر ہے یا غریب، اس نے اپنی فیس کو مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، دنیا کا فائدہ وہ حاصل کر رہا ہے، لیکن دین سے وہ بندہ عاری نظر آتا ہے۔ آج یہ دینی مدارس ہیں، یہ علماء موجود ہیں، آپ کو جب بھی مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، یہ دین کے طالب علم، یہ دین پڑھنے والے کبھی آپ سے اپنے اخراجات کی فیس نہیں مانگتے۔ جب بھی جس وقت بھی آپ مسئلہ پوچھتے ہیں تو فوراً بتا دیتے ہیں، یوں نہیں کہتے کہ ہمیں اس دین پڑھنے کی، مسئلہ پوچھنے کی ہم نے یہ فیس مقرر کر رکھی ہے اور پہلے یہ فیس ادا کرو پھر تمہیں ہم مسائل بھی بتائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی تبلیغ ہے، یہ دین کی ارشاد ہے، یہ دین کی خدمت ہے۔ آپ جب بھی جس وقت بھی کسی دین پڑھنے والے سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ فوراً تمہاری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ دینی ادارے جب تک ہمارے موجود رہیں گے، ہماری نسلیں اور ہم خود ان دینی اداروں سے وابستہ رہیں گے، تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ملنا ہے کہ ہمارا اسلام کا کلچر باقی رہ جائے گا۔ آنے والی نسلوں کو مسائل کی درپیشی جو درپیش آئیں گے، انہیں مسائل کا سامنا ہوگا۔ اگر یہ دینی ادارے موجود رہیں گے تو ہمارے مسئلے بھی حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر یہ دینی ادارے سے ہم اپنی زندگی کو وابستہ کر لیں
تو اللہ اس دینی ادارے کے ساتھ جڑنے سے بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت علامہ عبد القیوم ہزاروی علیہ رحمہ، جنہوں نے تاریخ لاہور میں ایک مدرسہ جس کو جامعہ نظامیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک ہوٹل پر ہم نے محفل میلاد کرانی تھی، اور وہ ہوٹل والا اس میں کوئی شادی کا کلچر تھا، اس کی طرف زیادہ راغب تھا کیونکہ اس نے پیسے زیادہ دینے تھے، ہم نے نعت خوانی محفل میلاد کروانا تھا اور ہم نے پیسے کم دینے تھے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ہم نے محفل میلاد تو کرانی ہے جہاں پر 50,000 لگتا تھا، اور میں نے وہاں پر 1 لاکھ لگا کر ایک رات کے لیے محفل میلاد کرانے کے لیے اس ہوٹل کو مختص کر دیا تھا۔ حضرت عبد القیوم ہزاروی علیہ رحمہ فرمانے لگے یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ نے 1 لاکھ دے کر وہ ہوٹل بک کرا لیا اور دوسرے اخراجات لگا کر کہاں تک جو ہے مال آپ کا پہنچا ہوگا، کتنے پیسے لگے ہوں گے، اگر تم وہ اتنے پیسے سے مجھے دے دیتا، میں مدرسہ بنا دیتا اور مدرسہ بنا کر وہاں پہ کسی کو حافظ بنا لیتا، تو بتاؤ اس کا ثواب تمہیں زیادہ ملنا تھا یا ایک رات کی محفل کا ثواب تمہیں زیادہ ملنا تھا؟ محفل میلاد کرانا کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کرنا نہیں چاہیے، بلکہ کریں، ضرور کریں، لیکن اتنا کریں کہ اس سے زیادہ وابستگی ہماری دینی اداروں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک رات میں ہم نے لاکھوں لگا دیے، ایک محفل میں ہم نے لاکھوں لگا دیے، ہزاروں لگا دیے، اور محفل مختصر سے بھی ہو سکتی ہے، محفل سادی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک رات میں جتنے لوگ بھی محفل میں شامل ہوں گے صرف قانون کی لذتیں لے کر چلے جائیں گے، کسی کا بیان ہوا تو بیان سن کر چلے جائیں گے، نعت خوانی ہوئی تو نعت سنیں گے اور چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اتنے کا ہمیں مدرسہ بنا کر تعلیم دین کے لیے ہم کسی کو بٹھا کر مختص کرتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو دین پر لگا دیتے ہیں، خرچہ ایک رات کا بھی اتنا لگنا ہے اور ایک حافظ بنانے میں بھی اتنا لگنا ہے، اور جو حافظ بن جائے گا ساری زندگی پڑھتا رہے گا، اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ اگر وہ آگے پر آ کر جائے گا تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو کس طرح سے ہم دینی اداروں سے ہم کتنا دور جا چکے ہیں، اور زیادہ فائدہ ہمیں جہاں پر ملتا ہے اسلام کے لحاظ سے یا ایصال ثواب کے لحاظ سے یا صدقہ جاریہ کے لحاظ سے، وہ زیادہ دینی اداروں کو قائم کرنے سے ہی ملا کرتا ہے۔ اندلس کی تاریخ کو دیکھیں، جب انہوں نے دین سے منہ موڑ لیا تھا، پھر ان کا کلچر یہود و نصارہ والا تھا، تو پھر یہود و نصارہ نے اس انداز سے وہاں پر کام کیا تھا کہ اسلام لانے والے، مسلمان کہلانے والوں کے سر ان کے جسموں سے جدا کر دیے تھے، اور گلیوں میں اس قدر خون جاری تھا جس طرح بارش آئی ہو اور پانی جس طرح گلیوں سے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت مسلمانوں کے گردنیں اس طرح اڑا کر ان کی گردنیں ان کے جسم سے جدا کر کے اس وقت گلیوں میں جو خون کا منظر تھا وہ یہی پیش کر رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ صرف وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دینی اداروں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے تھے، دینی ادارے بنانا چھوڑ گئے تھے، دینی اداروں میں اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دلانا چھوڑ گئے تھے، تو پھر یہ حالات ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دینی ادارے بنانے اور ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا